بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زدہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ سستی اور تنگ دلی چیزوں سے بچو، کیونکہ یہ برائی کی چابی ہیں۔ اگر سستی کا شکار ہو گئے تو حق ادا نہیں کر پاؤ گے، اور اگر تنگ دلی کا شکار ہو گئے تو حق پر صبر نہیں کر سکو گے۔ شعور اس برتن کی طرح ہے جو خود سے بھرا ہے اور خود ہی سے خالی ہے۔ اے خدا، تو روح کو وہ مقام عطا کر کہ جہاں بغیر حروف کے کلام جاری ہو جائے۔ جسم 100 بار جلے تب بھی وہی مٹی ہے، روح ایک بار جلے تو کندن ہو جاتی ہے۔ حرام ہے وہ سفر جو اللہ تک نہ پہنچائے، وہ علم جو ایمان نہ بڑھائے، وہ خوشی جو شکر گزار نہ بنائے، وہ غمگینی جو دل کو نہ جگائے۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ نفرت بہت نقصان دہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والا شخص دل ہی دل میں کرتا ہو۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ جس خاموشی کی کوئی وجہ نہ ہو، پھر اس خاموشی کو ختم کرنے کی بھی وجہ نہیں ملتی۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ جو چیزوں کا علم رکھتا ہے وہ عالم نہیں، عالم وہ ہے جو اپنے آپ کا علم رکھتا ہے۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ مصیبت سے تھک کر بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں، آنے والی مصیبت کو تھکا دینے کا نام صبر ہے۔ بعض اوقات ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ کام تمہارا نہیں، تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے
سارا زمانہ اس پر کہے لگائیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر میں ڈھل ہی جاتی ہے۔ جانے والے کو جانے دیجیے، آج رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ محبت کا دروازہ ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور اپنے نفس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی اور کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جائیں۔ سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ آگاہ شخص سے علم حاصل کرنے کا جو رشتہ ہے وہ بیعت کہلاتا ہے۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیے، کیونکہ مقصد دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں حاصل کیا ہے، اگر ان سے سکون نہیں مل رہا تو دوسرے وقت میں انہیں دینا شروع کر دو، بہت سکون آ جائے گا۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ جزاک اللہ۔